السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو گائیڈ لائن میں آپ تمام لوگوں کا استقبال ہے۔ آج آپ کے سامنے کلاس 12 اردو کہکشاں چیپٹر نمبر 19 کا جو معروضی سوالات ہے اور جو مختصر سوالات ہے آج اسے دیکھنا ہے۔ آئیے اس کی شروعات کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، یگانہ کا اصلی نام کیا ہے؟ یگانہ سے مراد یگانہ چنگیزی۔ اس کا جواب ہے مرزا واجد حسین یاس یگانہ چنگیزی ہے۔ یگانہ کا اصلی نام کیا ہے؟ مرزا واجد حسین یاس یگانہ چنگیزی۔ سوال نمبر 2 دیکھیں۔ سوال نمبر 2 ہے، یگانہ کے کیا معنی ہیں؟ یگانہ کے معنی یکتا اور اکیلا کے ہیں۔ یکتا اور اکیلا کے ہیں، اسے ہم سب جانتے ہیں، یہ بہت مشہور بھی ہے۔ سوال نمبر 3 دیکھیں۔ سوال نمبر 3 ہے، یگانہ چنگیزی پہلے کیا تخلص کرتے تھے؟ یعنی شروعات کے اندر یگانہ چنگیزی تخلص کیا کرتے تھے؟ اس کا جواب ہے یگانہ چنگیزی پہلے یاس تخلص کرتے تھے۔ یاس تخلص کرتے تھے۔ سوال نمبر 4 دیکھیں۔ سوال نمبر 4 ہے، پہاڑ کاٹنے والے کی اصطلاح کس کے لیے استعمال کی جاتی ہے؟ پہاڑ کاٹنے والے کی اصطلاح کس کے لیے استعمال کی جاتی ہے؟ اس کا جواب دیکھیں۔ اس کا جواب ہے پہاڑ کاٹنے والے کی اصطلاح فرہاد کے لیے، کس کے لیے؟ فرہاد کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ فرہاد کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ سوال نمبر 5 جو ہے، مصرع درست کیجیے۔ یہ آپ کے سامنے نیچے مصرع ہے، اسے درست کرنا ہے۔ میں نے نمبر وار درست کرنے کی کوشش کی ہے۔ خطا پر دل کی مجھے یاس نہیں شرمانا آتا۔ مصرع درست کیا گیا ہے اس کا، مجھے دل کی خطا پر یاس شرمانا نہیں آتا، تو یہ والا صحیح ہے اور یہ اوپر والا کیا ہے؟ غلط ہے۔ اس کے بعد دیکھیں دوسرا مصرع ہے، سر مار کر مجھے تیشا سے مر جانا نہیں آتا۔ مجھے سر مار کر تیشا سے مر جانا نہیں آتا، یہ صحیح ہے اور یہ والا غلط ہے۔ تیسرا دیکھیں، تیسرا ہے، زمین کاٹنے والے پہاڑ سے ہار گئے۔ اس کا صحیح مصرع ہے، پہاڑ کاٹنے والے زمین سے ہار گئے، تو یہ صحیح اور یہ والا غلط۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 6 ہے، یگانہ چنگیزی کس کے شاگرد تھے؟ کس کے شاگرد تھے؟ یعنی ان کے استاد اور ماسٹر کون تھے؟ اس کا جواب ہے جگر مراد آبادی۔ کیا؟ جگر مراد آبادی۔ سوال نمبر 7 دیکھیں۔ سوال نمبر 7 ہے، یگانہ چنگیزی کی پیدائش کب ہوئی؟ اس کا رائٹ آنسر ہے 1884 عیسوی۔ 1884 عیسوی۔ سوال نمبر 8 دیکھیں، یگانہ چنگیزی کی وفات کہاں ہوئی؟ اس کا آنسر ہے لکھنؤ میں۔ کہاں؟ لکھنؤ میں۔ سوال نمبر 9 دیکھیں۔ سوال نمبر 9 ہے، وہ لغزشوں پر میری مسکرائے ہیں کیا کیا؟ اس کا پہلا مصرع لکھ کر شعر کو مکمل کیجیے۔ اس کا پہلا مصرع لکھ کر شعر کو مکمل کیجیے۔ دیکھیے اس کا پہلا مصرع ہے، خوشی میں اپنے قدم چوم لوں تو زیبا ہے۔ یہ اس مصرع کا پہلا مصرع، پہلے یہ، اس کے بعد اوپر والا مصرع ہے۔ سوال نمبر 10 دیکھیں، ان کے ثانی مصرع لکھیے۔ ثانی کے معنی آتا ہے دوسرا۔ اب جتنا آپ کے نیچے آئے گا اس کا دوسرا مصرع آپ کے، جب یہاں پہلے 4 مصرع جو ہے، اس کا یہ پہلا مصرع، اس کا دوسرا مصرع نیچے ہے، لیے اس کو دیکھیں۔ ادب نے دل کے تقاضے اٹھائے ہیں کیا کیا؟ خوشی میں اپنے قدم چوم لوں تو زیبا ہے، پہاڑ کاٹنے والے زمین سے ہار گئے، خدا ہی جانے یگانہ میں کون ہوں کیا ہوں۔ یہ تو 4 پہلا مصرع ہے، اس کا جواب ہے یہاں نیچے، پہلا مصرع کا دوسرا مصرع ہے،
ہوس نے شوق کے پہلو دبائے ہیں کیا کیا، وہ لغزشوں پر پہ میری مسکرائے ہیں کیا کیا، اسی زمین میں دریا سمائے ہیں کیا کیا، خود اپنی ذات پہ شک دل میں آئے ہیں کیا کیا۔ سوال میں جو 4 مصرع تھا نمبر وار 1 2 کر کے، وہاں کا ایک کا یہاں کا ایک، اس کا دوسرا مصرع یہ ہے، وہاں 2 پہلا مصرع، یہ دوسرا مصرع یہاں، اس طریقے سے اس کا جواب دینے کی کوشش کی گئی۔ اس کے بعد دیکھیں یہ مختصر سوالات جسے سبجیکٹو بھی کہا جاتا ہے۔ یگانہ کی غزل سے اپنی پسند کا شعر نقل کیجیے اور اپنی پسندیدگی کا سبب بتائیے، یعنی آپ کو جو شعر صحیح طریقے سے سمجھ میں آئے اسے لکھنا ہے، اور آپ نے جو اس شعر کو پسند کیا ہے کیوں پسند کیا اس کا سبب بھی بتانا ہے۔ آئیے اس کو دیکھتے ہیں۔ میں نے ایک شعر لیا ہے، پہاڑ کاٹنے والے زمین سے ہار گئے، اسی زمین میں دریا سمائے ہیں کیا کیا۔ یہ شعر کا 2 مصرع۔ جواب ہے، اس شعر کی پسندیدگی کی خاص وجہ یہ ہے، اس شعر کی پسندیدگی کی خاص وجہ یہ ہے کہ شاعر نے اس شعر میں، یعنی اوپر جو شعر آیا اس شعر میں ایک تاریخی واقعہ کی طرف اشارہ کیا ہے۔ وہ واقعہ کیا ہے؟ یعنی شیری اور فرحاد کے عشق و محبت کے واقعات کو شاعر نے اس شعر میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا ہے۔ شاعری کی اصطلاح میں اس طرح کی صنعت کو، اس طرح کی کاریگری کو تلمیح کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ تلمیح کہتے ہیں۔ اس کا جواب ہے۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 2 ہے، اسی زمین میں دریا سمائے ہیں کیا کیا۔ یہاں زمین میں دریا سمائے ہیں سے کیا مراد ہے؟ یہاں زمین میں دریا سمائے ہیں سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب دیکھیں۔ اس کا جواب ہے، اسی زمین میں دریا سمائے ہیں سے شاعر کی مراد فرحاد کے واقعے کی طرف اشارہ کرنا ہے، یعنی فرحاد نے جس پہاڑ کو کھود کر دودھ کی نہر نکالی، کس چیز کی نہر نکالی؟ دودھ کی نہر نکالی، آخر کار وہ بھی اسی مٹی میں مل گیا۔ لیکن حقیقت میں شاعر کی مراد زندگی کے انجام اور دنیا کی بے ثباتی سے ہے کہ کیسے کیسے مشہور لوگ دنیا میں آئے تھے لیکن وہ بھی موت کی وجہ سے زمین میں سما گئے۔ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ بہت سارے مشہور لوگ جو دنیا کے اندر آئے، جن کا چرچا لوگ کے درمیان رہا کرتا تھا اور زیر لب بار بار لوگ اسے نام لیا کرتے تھے، لیکن ایک وقت وہ بھی آیا کہ وہ انسان بھی دنیا سے کیا کر گیا؟ کوچ کر گیا، انتقال کر گیا۔ اسی وجہ سے زمین میں وہ زمین میں دریاؤں کے سمائے ہونے کی بات کرتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 3 ہے، سمجھتا ہوں مگر دنیا کو سمجھانا نہیں آتا، یگانہ دنیا کو سمجھانا نہیں آتا کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ سمجھتا ہوں مگر دنیا کو سمجھانا نہیں آتا کیوں کہہ رہے ہیں۔ اس کا جواب ہے، اس شعر میں شاعر اپنی شخصیت کو چھپا کر رکھنا چاہتا ہے۔ اس شعر میں شاعر اپنی شخصیت کو چھپا کر رکھنا چاہتا ہے اور بیک وقت یعنی ایک ہی وقت میں ظاہر بھی کرتا ہے اپنی شخصیت کو کہ ہم کیا ہے نہیں ہے۔ اور اسی بات کی وضاحت شاعر دوسرے مصرعے میں کرتا ہے۔ اس میں کرتا ہے دوسرا مصرع جو آگے آ رہا ہے، شاعر دنیاوی زندگی کے نشیب و فراز یعنی چوڑی لمبائی سے بھی واقف ہے، یعنی صحیح طریقے سے واقف ہے اور خود سمجھنے کا دعویٰ بھی کرتا ہے، مگر ان تمام باتوں کو سمجھانے سے کیا ہے؟ مگر ان تمام باتوں کو سمجھانے سے وہ قاصر ہے، یعنی وہ سمجھتا تو ہے لیکن دنیا کے لوگوں کو سمجھا نہیں پا رہا ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہر انسان اپنے من کے مطابق کرنا چاہ رہا ہے، ہر انسان اپنے من کے مطابق کرنا چاہ رہا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 4 ہے، درج ذیل اشعار کی تشریح کیجیے۔
خدا ہی جانے یگانہ میں کون ہوں کیا ہوں، خود اپنی ذات پر شک دل میں آئے ہیں کیا کیا۔ اشعار یہ ہے، اس کی تشریح یعنی اس کا مطلب بیان کرنا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں اسیرو شوق آزادی یعنی آزادی کا شوق مجھے بھی گدگداتا ہے، میری خواہش ہے کہ میں بھی آزادی کا شوق مناؤں، مگر چادر سے باہر پاؤں پھیلانا نہیں آتا، یعنی میری حد جو ہے اور جس حد کے اندر مجھے رہنے کو کہا گیا ہے میں اس حد سے آگے نہیں بڑھ سکتا، بلکہ میں اسی حد میں رہ کر اپنی زندگی گزارتا ہوں۔ اس کا جواب دیکھیں، اس شعر میں شاعر نے اپنی ذات سے لا علمی کا اظہار کیا، میں کیا ہوں کیا ہوں، میں کیا ہوں کون ہوں، یعنی اسے پتہ ہی نہیں، لا علمی، کوئی علم نہیں اپنے بارے میں۔ چنانچہ شاعر خود اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہتا ہے، میں کون ہوں کیا ہوں مجھے خود معلوم نہیں، میری حقیقت کا صحیح علم کسے معلوم ہے، اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے۔ اور واقعتاً ہر انسان کی صحیح تحقیق اور صحیح حقیقت، اس کے بارے میں جو معلومات ہے اس کا اگر صحیح پتہ کسی کو ہے تو وہ ذات کو ہے جس نے ہم تمام انسانوں کو کیا کیا، پیدا کیا، جس نے ہم تمام انسانوں کو پیدا کیا۔ اس کے بعد دیکھیں دوسرے شعر کا تشریح یہ ہے، مطلب یہ ہے کہ شعر میں شاعر نے طنز یا لہجہ اختیار کیا ہے۔ طنز تان و تشنیع کو بولتے ہیں۔ آگے دیکھیے، یہ یگانہ کی شاعری کی بنیادی خوبی ہے، یعنی یہ تان و تشنیع اور طنزیہ اشعار بھی کہا کرتے تھے اور طنزیہ لہجہ بھی اختیار کیا کرتے تھے۔ اپنی بلندی اور مرتبے کا احساس، جس کی قدردانی زمانے کے لوگوں نے ان کی زندگی میں نہیں کی، اس کی جھلک اس شعر میں ملتی ہے۔ قیدیوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ آزادی کا شوق مجھے بھی گدگداتا ہے، لیکن میں اپنی حیثیت سے آگے قدم بڑھانا نہیں چاہتا ہوں، یعنی ان کی جو حیثیت ہے، ان کے لیے جو حد ہے، میں اس حد سے آگے بڑھنا نہیں چاہتا ہوں، یہ شاعر کا کہنا ہے۔ خانہ الف کے مصروں کو خانہ با کے مصروں سے مکمل کیجیے۔ یہ ہے آپ کو الف کا مصرع اور یہ ہو گیا با کا مصرع۔ خانہ الف کا مصرع ہے، دل بے حوصلہ ہے ایک ذرا سی ٹھیس کا مہماں، تو اس کو یہاں سے یہاں کھینچ کے لانا، اس کا آگے والا بھی مصرع ہے۔ سراپا راز ہوں میں کیا ہوں کیا بتاؤں کون ہوں کیا ہوں۔ تیسرا مصرع ہے، مصیبت کا پہاڑ آخر کسی دن کٹ ہی جائے گا، مصیبت کا پہاڑ آخر کسی دن کٹ ہی جائے گا، بہانہ کر کے تنہا پار اتر جانا نہیں آتا۔ اس کے بعد اخیر والا ہے، مجھے اے نا خدا آخر کسی کو منہ دکھانا ہے، یعنی یہ تو دنیاوی زندگی ہے، لیکن جب میں وہاں جاؤں گا تو منہ تو دکھانا ہی ہے۔ اس طریقے سے ہر ایک مصرع کا اگلا مصرع مکمل کیا گیا۔ اس کے بعد آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ یہاں جنسیت ظاہر کرنا ہے، کیا ظاہر کرنا ہے؟ جنسیت ظاہر کرنا ہے۔ سوال نمبر 8 ہے، حسب ذیل یعنی نیچے جو آ رہا ہے، الفاظ کی جنسیت جملوں کے ذریعے ظاہر کیجیے۔ آپ کے سامنے ہر لفظ کا جو جملہ ہوگا اسے بھی بتایا گیا ہے اور جو جنسیت ہے اس کے ذریعے لکھی گئی ہے۔ آئیے اس کو دیکھتے ہیں۔ ادب سیکھنا ضروری ہے، ادب سیکھنا ضروری ہے۔ لغزش، تم سے بات کرنے میں لغزش ہو گئی، یہ مؤنث ہے، یہ کیا ہے؟ مؤنث ہے، یہ اوپر والا مذکر ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، شک، مجھ پر تمہارا شک کرنا صحیح نہیں ہے، یہ بھی مذکر ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، خطا مجھ سے خطا ہو گئی، یہ مؤنث ہے۔ حوصلہ، تمہارا حوصلہ بلند ہے، یہ مذکر ہے۔ آزادی، 1947 میں ہندوستان کو آزادی ملی، یہ مؤنث۔ ذات، خدا کی ذات بے نیاز ہے۔ دریا کا پانی کیا ہے؟ صاف ہے،
یہ مذکر ہے، فریب، کسی کو فریب دینا ٹھیک نہیں، مذکر۔ زمین، خدا کی زمین، زمین خدا کی بنائی ہوئی ہے، یہ مؤنث ہے، یہ کیا ہے؟ مؤنث ہے۔ اس کے بعد دیکھیں یہاں پر 3 معروضی سوالات ہے۔ یگانہ چنگیزی کے والد کا نام کیا تھا؟ مرزا غلام حسین، مرزا واجد حسین، ولی دکنی، مرزا انیس۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا رائٹ آنسر ہے مرزا غلام حسین۔ سوال نمبر 2 ہے، یگانہ کی شادی کب ہوئی یعنی کس سال میں ہوئی؟ 1912، 1915، 1914، 1913، 1911۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا جواب ہے 1913۔ سوال نمبر 3 دیکھیں، سوال نمبر 3 ہے، یگانہ کہاں دفن کیے گئے؟ کربلائے منشی تفضل حسین یعنی وکٹوریہ گنج، سرائے الہی چمن، پٹنہ، سیوان۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا جواب ہے کربلائے منشی تفضل حسین، وکٹوریہ گنج۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 4 ہے، یگانہ ابتدائی تعلیم کس کے مدرسے میں حاصل کی؟ یعنی شروعات کے اندر انہوں نے کن کے مدرسہ میں تعلیم حاصل کی؟ مولانا سعید حسرت، مولانا عرفان، قاری نوشاد، قاری عمران۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہے۔ اس کا رائٹ آنسر ہے مولانا سعید حسرت۔ بات مکمل ہو گئی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو آپ اسے لائک کریں اور کامنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور جو لوگ نئے ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور اپنے دوستوں کے پاس اسے شیئر بھی کریں۔ پھر انشاءاللہ کل ملاقات ہوتی ہے۔ فقط والسلام۔